जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही, वैसे तो इतवार का दिन है, इतवार के दिन खबरें होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी खबरें जमा हो गई हैं और वो खबरें सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, उन पर बात करना ज़रूरी है और उनके हवाले से जो कुछ हो रहा है वो आपको बताना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। अच्छा, चूँकि आज हमने 6 खबरों पे बात करनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक मिनट हर खबर पर बात की जाए ताकि ज़्यादा स्पीड के साथ आप तक मालूमात पहुंचा सके। पहली बात तो यह है कि बैरिस्टर गौहर खान ने, ये ज़रा कल की खबर है कि पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद उन्होंने जो बातें शुरू की हैं वो तो इमरान खान के नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अच्छा, फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी एक ओहदा दे दिया, यास्मीन राशिद को भी एक ओहदा दे दिया और अब वो पूरे चेयरमैन की तरह डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो चेयरमैन हैं या नहीं है, क्योंकि ये जो तैनाती है ये डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो जाएगी। अगर आप कौमी सतह की पार्टी हैं तो आपको जनाब फिर कौमी सतह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। आपने 100 लोगों की सीटें लगाई, 7 लोग उस पर बैठे हुए थे और उन्होंने इंतखाब कर लिया। चेयरमैन इमरान खान हैं, कह रहे हैं इमरान खान की जो बातें हैं वो हम तस्लीम करेंगे और उन्हीं के मंशूर को लेके आगे चलेंगे, लेकिन उनका मंशूर तो तो था ही नहीं, उनका मंशूर इत्तेहाद तो था ही नहीं, उनका मंशूर इदारों की इज्जत तो था ही नहीं, उनका मंशूर तो इदारों की बेइज्जती था, उनका मंशूर तो जलाओ घराव था। तो क्या आप उस पॉलिसी के ऊपर चल रही हैं? अगर नहीं चल रहे तो फिर ये तहरीक इंसाफ उनकी नहीं है, या फिर ये एक तहरीक इंसाफ में कू हुआ है। और ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो हैं अफजल मरवत, वो अपनी चेयरमैनी लेके बैठे हुए हैं, ये अपनी चेयरमैनी लेके बैठे हैं। तो थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड इन पीटीआई। दूसरा इशू इसी इशू से रिलेटेड, अकबर एस बाबर साहब। अच्छा, आखिरी इशू मैं बता दूं, आखिरी इशू जो लास्ट 2 इशूज इस पर हमने बात करनी है, उसमें एक तो शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग से जो इख्तलाफ हुआ उसकी वजह क्या है, और एक बिल्कुल लास्ट में जो बात करेंगे वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, सोशल मीडिया पे बहुत खबर चल रही थी कि मिफ्ता इस्माइल ने जनाब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उस हवाले से क्या सूरत हाल है, कुछ इसके हवाले से खबर भी आपको देंगे। लेकिन पहले अकबर एस साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने बैरिस्टर गौहर वगैरह की कहानी को जो है वो बिल्कुल कलादम करार दे दिया। उन्होंने कहा ये पार्टी है ही नहीं, पार्टी तो इसके असल बानियान की थी, जिसमें जस्टिस वजीरुद्दीन थे, जिसमें फौजिया कसूरी थी, जिसमें रंधावा साहब थे, उसमें इमरान खान भी बहरल थे और अकबर एस बाबर थे। तो ये उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में मामला पेश कर दिया है। उन्होंने कहा भाई इस तरह नहीं हो सकता, ये पार्टी हमारी है। अब पार्टी जो है ना उसकी क़यादत के हिस्से बुखरे होने लगे हैं। परवेज़ खटक साहब कुछ और बता रहे हैं, वो इमरान खान के दस्ते रास्त हुआ करते थे, उन्होंने कहा जी नहीं, इमरान खान ने जो कुछ किया हम उसका बोझ नहीं उठा सकते। यानी सारे ही इमरान खान के बयानिए से मुनकर हैं, चाहे वो अकबर एस बाबर हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, चाहे फिर वो जनाब अकबर एस बाबर हो या अफजल मरवत। सारे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इदारों के साथ मिलकर चलेगी। इमरान खान तो इदारों के साथ मिलकर चलना ही नहीं चाहते थे, वो तो लड़ाई झगड़े की सियासत चाहते थे, गाली गलोच की सियासत चाहते थे। तो वो मंशूर तो कोई फॉलो नहीं कर रहा, और उसके बाद अगर कोई मंशूर नहीं फॉलो, लोगों को तो आदत पड़ गई है गाली देने की, अब वो मंशूर फॉलो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या लोग मौजूदा क़यादत में से किसी को तस्लीम कर लेंगे, या तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई इस बात को तस्लीम कर लेंगे? एक और दिलचस्प खबर वो अलीमा खान के हवाले से आई। अलीमा खान की ऑडियो लीक के हवाले से, वीडियो लीक के हवाले से, वो मतलब खुदा न खास्ता कोई ऐसी अखलाक बाख्ता किस्म की वीडियो नहीं है, वो अगर किसी की हो तो वो नहीं लीक होनी चाहिए। मैं इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि वो लोगों की प्राइवेसी में, ये एक और तरह की बात है। ये एक रिपोर्टर जनाब अलीमा खान साहिबा के साथ साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा अलीमा खान साहिबा से बुनियादी सवाल ये था कि अलीमा खान साहिबा जो आपका और बुशरा बीबी का झगड़ा है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जाहिर है ये रिपोर्टर का हक है, जब मामला इस हद तक पहुंच जाए कि शाहजीन ख्वाजज़ादा के इंटरव्यू में प्रोग्राम में ये डिस्कस हो रहा हो और फिर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हो, तो रिपोर्टर का तो हक बनता है ना।
لیکن علیمہ خان نے اسی روایتی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا جو روایتی بد تہذیبی عمران خان صاحب دکھاتے ہیں. انہوں نے اس رپورٹر سے، اور میں خود اس کا نام نہیں جانتا، اس رپورٹر سے یہ کہا کہ آپ تو رپورٹر ہیں نہیں، آپ تو کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلاً جس شخص میں ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوگا وہ رپورٹر نہیں ہوگا. اور علیمہ خان کون ہے جو یہ جج کر سکتی ہیں کون شخص رپورٹر ہے یا نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ علیمہ خان نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر کوئی اس طرح کے اختلافات ہیں تو وہ خاندانی جھگڑا ہے. اس کا مطلب یہی نکل سکتا ہے کہ اختلافات تو ہیں، اور آپ کتنا ہی منکر ہوں اختلافات ہیں نند بہو کے، اور وہ اس سارے میں ملک کی سیاست کو 25 کروڑ عوام کو آگ لگانے کو تیار ہیں. آپ دیکھ رہے تھے بشرا بی بی کی، آپ نے سنی ہوگی کہ جس طرح وہ بات کر رہی تھی لطیف کھوسا سے، اور علیمہ خان جس طرح رپورٹر سے بات کر رہی تھی. دونوں میں سے کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں کہ ان کے چہیتے نے اس ملک کو آگ لگا دی، لیکن دوسروں کو الزام دینے کے لیے تیار ہے. بڑی خوفناک چپکلش ہے، لڑائی ہے، لیکن اس لڑائی کو تسلیم کرنا ذرا مشکل ان لوگوں کے لیے لگ رہا ہے. اچھا، اب جو معاملہ ہے وہ بات کرنی ہے چلاس کا. چلاس گلگت بلتستان دیامیر ضلع، اس کے اندر ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا. اس میں ایک بس پر فائرنگ کی گئی جس میں سے بس میں آگ لگ گئی. 8 افراد اس میں ہلاک ہوئے. تا وقت یا فی الحال ابھی تک جو خبر ہے کہ 16 کے قریب زخمی ہوئے. اس طرح کے واقعات پہلے ہم سنا کرتے تھے بلوچستان کے علاقوں میں، KPK کے علاقوں میں، لیکن جی بی میں کبھی اس طرح کے واقعات کم ہی سنتے تھے، اور یہ کمپیریٹیولی پرسکون علاقہ تھا. لیکن دہشت گردی کی ایک فضا سی بن گئی ہے، اور وہ دہشت گردی اس ملک کو ایک افرید کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کے لیے اب کوئی علاقہ مخصوص کرنا مناسب نہیں رہا، اس کے لیے اب کوئی طبقہ مخصوص نہیں کیا. جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف ہوتا ہے یا اس طرح کی، اب کوئی نہیں ہے. اب مسجدوں میں، اسکولوں میں، گھروں میں، ریسٹورینٹس میں، پارکس میں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے. وہ علاقے جو سب سے زیادہ محفوظ ہو، جیسے پشاور میں واقعہ ہوا پولیس لائن والا، وہ سب سے محفوظ علاقہ تھا، وہاں پر یہ ہو گیا. تو اس طرح کا واقعہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے. انسانی جانوں کا ضیاع، اور کتنی سہولت کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں 8 مر گئے، 10 مر گئے، لیکن جن لوگوں کے پیارے، جن لوگوں کے گھر والے اس حادثے کا شکار ہوئے ہوں گے، اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہوں گے، ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا گزر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے برسوں میں، زمانوں میں، عیدوں میں، خوشی کی تہواروں پر ان کے دل میں کیا گزرے گی. اب آتے ہیں جی اصل معاملے کی طرف، اور وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. وہ معاملہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک جو ہے بیرون ملک کے چینل سے بات کرتے ہوئے کچھ گفتگو کی ہے. گفتگو میں وہ واضح طور پر ناخوش ہیں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ. ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مریم نواز کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں، ان کی بہت قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے وہ ایک جگہ یہ بھی کہہ چکے ہیں وہ مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. نواز شریف سے جو ان کو شکایت یہ ہے کہ نواز شریف اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف سے انہیں شکایت یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت لاڈلے بنے ہوئے ہیں، اور لاڈلا بن کر کوئی سیاست نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا اس انٹرویو کے اندر کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. پتہ کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ وہ الیکشن کیوں نہیں لڑیں گے. اس وجہ سے نہیں لڑیں گے کہ وہ توقع ہے کہ مری سے نواز شریف یا مریم نواز الیکشن لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ میری رگوں میں اتنا غیرت مند خون ضرور ہے کہ جس جگہ سے میں نے ظاہر ان لوگوں کے ساتھ 30-32 سال کام کیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے مقابل الیکشن لڑوں، یا کیونکہ ان کا ارادہ انیشیلی تھا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے. لیکن اب وہ آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن نہیں لڑے. اور اب بہت مجھے دکھ بھی ہوا. نواز شریف کے اتنے ٹرسٹ وردی ساتھی تھے کہ نواز شریف نے شہباز شریف پر فوقیت دے کے انہیں وزیر اعظم بنایا، اور
مجھے مشکل ہی لگتا تھا کہ اگر پی ایم ایل این کی سپورٹ نہیں ہوگی تو شاہد خاقان عباسی الیکشن جیت جائیں گے، لیکن آئے ہیں اب جو صورتحال ہے اب تو وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی ناراض ہو گئے، دانیال عزیز اچانک احسن اقبال کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اچھا پھر آن ٹاپ آف دیٹ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بھی رہے، بہت اچھے وزیر خزانہ رہے، اور ان کے ظاہر اسحاق ڈار صاحب سے اختلاف تھے، اور اسحاق ڈار صاحب اس پوسٹ پہ خود آنا چاہتے، وہ آگے۔ اسحاق ڈار صاحب کی عادت ہے کہ وہ ہر پوسٹ پہ آنا چاہتے ہیں، مطلب 200-250 کمیٹیوں کے وہ سربراہی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائم نہیں دے پاتے۔ وزیر خزانہ میں جو کام مفتاح اسماعیل نے کیا وہی ایگزیکٹلی کام اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا، تو لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال ایک سوشل میڈیا پر بے انتہا خبر چل رہی تھی کہ مفتاح اسماعیل نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، مفتاح اسماعیل نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی، مفتاح اسماعیل صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن ان کے قریبی ذرائع سے کچھ اطلاعات ضرور موصول ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی وغیرہ نہیں جوائن کر رہے، ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی مسلم لیگ نون سے وہ شکایات ہیں جو شاہد خاقان عباسی کو ہے، اس لیے کہ جس طرح انہیں نکالا گیا تھا مفتاح اسماعیل کی کارکردگی پر آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار چونکہ فیملی کے بندے ہیں لہذا وہ سنبھالیں گے، اور مفتاح اسماعیل نے یقیناً قربانیاں بھی دی ہوں گی، جیل بھی کھائی ہوگی، لیکن وہ اچانک بہت بری طرح فارغ ہوئے۔ تو مفتاح کو بھی کچھ شکوے ہیں، اور ان کے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل بھی کہیں سے کوئی الیکشن لڑنا نہیں چاہتے۔ اچھا یہ جو 3 کا ایک ویسے وہ بڑا نیگیٹو ورڈ تھا ججز کے لیے ہم استعمال کرتے تھے، 3 کا ٹولہ، یہ 3 کا ٹولہ اتنا نیگیٹو نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل تینوں ہمارے دوست ہیں اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ ان تینوں کے شکایات مسلم لیگ نون سے اور موجودہ سسٹم سے تقریباً ایک جیسی ہیں۔ ری امیجننگ فورم بھی انہوں نے بنایا، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی لوگ اسے اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں جب نواز شریف واپس آتے ہیں، جب نواز شریف عطاب میں تھے تب کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ یہ خطرناک بات ہے اور اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔